اللہ کے رسول سے محبت ہونا یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی زندگی کی علامت ہے۔ مگر اس محبت کا اظہار کیسے ہو؟ کیا اس محبت کا اظہار یہ ہے کہ ڈانس کیا جائے؟ کیا اس محبت کا اظہار یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی میلاد کے موقع پر، آپ کی تاریخ ولادت کے موقع پر لمبے چوڑے کیک کاٹے جائیں؟ کیا اس محبت کا مطلب یہ ہے کہ لمبے چوڑے جلوس نکالے جائیں، ڈی جے بجائے جائیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تعزیے نکالے جائیں، کانوڑ نکالے جائیں مسلمانوں کے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي رواية أخرى حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک نہایت ہی اہم آیت پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ اہل ایمان کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے محمد، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہاری اولادیں اور تمہارے بھائی بند اور تمہاری بیویاں اور تمہارے گھر والے اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہاری وہ تجارت جس کے مندے پڑ جانے سے، جس کے ماند ہو جانے سے تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں دل پسند ہیں، جو تمہیں بڑے راس آتے ہیں، یہ سب چیزیں اگر تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے، ان چیزوں کی محبت تمہارے اندر اللہ سے زیادہ ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ ہے، دین اسلام کے لیے جد و جہد سے زیادہ ہے، فتربصوا، تو ان سے کہہ دیے انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عذاب آ جائے، حق کی سربلندی کا فیصلہ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ حد اطاعت سے نکل جانے والوں کو اور فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ اس کے رسول کی محبت بندہ مومن کے دلوں کی جان ہوتی ہے، بندہ مومن کے ایمان کا ایک جزو ترکیبی ہے۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے زیادہ، اسے اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دوسری حدیث میں، دوسری روایت میں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے گھر والوں سے زیادہ اور اس کے مال و اسباب سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول سے محبت ہونا یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی زندگی کی علامت ہے۔ مگر اس محبت کا اظہار کیسے ہو؟ کیا اس محبت کا اظہار یہ ہے کہ ڈانس کیا جائے؟
کیا اس محبت کا اظہار یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی میلاد کے موقع پر، آپ کی تاریخ ولادت کے موقع پر لمبے چوڑے کیک کاٹے جائیں؟ کیا اس محبت کا مطلب یہ ہے کہ لمبے چوڑے جلوس نکالے جائیں، ڈی جے بجائے جائیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تعزیے نکالے جائیں، کانوڑ نکالے جائیں مسلمانوں کے؟ نہیں، اس محبت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ محبت کی کسوٹی کیا ہے؟ محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طے کر دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اس کے دین سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، فَاتَّبِعُونِي، تو محمد کی زندگی کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لو، اپنے آپ کو اس کے نقش قدم کی پیروی پر لگا دو، یہ اصل معیار ہے۔ اس کے بدلے میں یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، صحابہ اکرام کے اندر محبت رسول کا یہی زندہ تصور تھا۔ مشن کے لیے وابستگی، آپ کی ذات اقدس پر وارفتگی، آپ کی ذات کے لیے شیدائی، آپ سے شیفتگی، آپ پر نثار ہو جانے کا جذبہ، آپ کے لیے فدا ہو جانے کا جذبہ، یہ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو وہاں جو شرائط رکھی تھی ان میں شرط یہ تھی کہ جب تک کہ کوئی مدینے پر حملہ نہیں کرے گا، انصار مدینہ اس کے مکلف نہیں ہوں گے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ نکل کر باہر جنگ کے لیے جائیں۔ تو جب غزوہ بدر کے حالات پیدا ہوئے، جنگ کے حالات پیدا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ مہاجرین صحابہ اکرام بول رہے تھے کہ آپ چلیں، ہم ساتھ ہیں۔ انصار صحابہ چپ تھے کہ ان کا بولنا کافی ہے، مگر اللہ کے رسول بار بار کہتے تھے اشیروا علیہ اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری قبیلے اوس کے سردار، وہ سمجھ گئے اللہ کے رسول کے مخاطب ہم لوگ ہیں، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ھذی اموالنا بین یدیک، اے اللہ کے رسول یہ ہمارے مال و اسباب آپ کے سامنے پڑے ہیں، فخذ منھا ما شئت ودع منھا ما شئت، جو چاہے آپ لے لیں، جو چاہے آپ چھوڑ دیں۔ وما اخذتہ احب الینا مما ترکتہ، اور جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے بمقابلے اس کے جو نہیں لیں گے۔ وَلَوْ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ، یہ سامنے سمندر جو ہے ینبو کے مقام پر، اس سمندر کے سامنے لے جا کر آپ ہمیں کھڑا کر دیں گے، لَخُذْنَاهُ مَعَكَ، ہم آپ کے ساتھ اس میں چھلانگ لگا دیں گے۔ مَا تَخَلَّفَ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں رہے گا، کوئی پسپائی اختیار نہیں کرے گا۔ إِنَّا لَصُبُرٌ عِنْدَ الْبَلَاءِ، ہم آزمائش کے وقت جم جانے والے ہیں۔ وَصُدُقٌ عِنْدَ اللِّقَاءِ، اور جنگ ملاقات کے وقت، جنگ کے وقت ہم میدان جنگ میں ڈٹ جانے والے ہیں۔ فَامْضِ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَمَرَكَ اللَّهُ، آپ ہمیں لے کر چلیں جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا اِنَّا لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِنَبِيِّهِمْ، ہم بنو اسرائیل کی طرح جو انہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا وہ نہیں کہیں گے۔ انہوں نے کہا تھا اذهب أنت وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جاؤ اور آپ کا خدا جائے اور جنگ لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کہیں گے، وَلَكِنْ نَقُول، بلکہ ہم کہیں گے اذهب أنت وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیں، آپ کا رب جائے لڑنے، إِنَّا مَعَكُمْ مُقَاتِلُونَ، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ واللہ لنقاتل عن یمینک وعن شمالک، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، وبین یدیک وخلفک، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے۔ اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہ نظارے دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ صحابہ اکرام کی یہی جانثاری تھی، یہی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کا اظہار مختلف مواقع پر ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین خلیفہ راشد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیف کان حبکم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تابعین ہیں، ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، مگر ہمیں بتائیں آپ کس طرح اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ تو فرمایا کان احب الینا من اموالنا و اولادنا، اللہ کے رسول ہمیں زیادہ محبوب تھے اپنے مالوں سے، اپنے بال بچوں سے، وآبائنا وامہاتنا، اپنے باپوں سے، اپنی ماؤں سے، ومن الماء البارد علی الظما، اور جیسے سخت پیاس کے موقع پر کسی کو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہمیں محبوب تھے۔ غزوہ احد میں
صحابہ کرام نے جو شمع رسالت کے پروانے ہونے کا مظاہرہ کیا ہے وہ رہتی دنیا تک صفحہ قرطاس پر، صفحہ تاریخ پر ثبت ہے۔ ایک موقع ایسا آیا غزوہ احد میں، ایک غلطی کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، کفار و مشرکین نے اللہ کے رسول پر یلغار کر دی۔ ان کا نشانہ تھا اللہ کے رسول کی ذات اقدس۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول کو ہم کچھ نقصان پہنچا سکے، کچھ غضب پہنچا سکے تو اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار تھی، نیزوں کی بوچھار تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم آہنی دیوار کی مانند ڈٹ گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، تیر برس رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نحری دون نحرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری گردن آپ سے پہلے کٹے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، تیر ان کی کمر پر آ کر پڑ رہے ہیں مگر ہل نہیں رہے ہیں، جنبش نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت مالک بن سنان الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اللہ کے رسول کے رخسار پر زخم آ گیا ہے اور خون بہ رہا ہے، پریشان ہیں، بے قرار ہیں، کیسے میرے اپنے محبوب کے رسول کا خون روکوں؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا تو اپنے ہونٹ آپ کے رخسار پر رکھ دیے کسی طرح خون رک جائے۔ پھر یہ مشورہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو جبل احد کے اوپر لے جایا جائے، تو راستے میں ایک چٹان پڑی جس پر چڑھنا دشوار تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فوراً گھٹنے کے بل بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول میرے کندھے پر پیر رکھ کر آپ اوپر تشریف لے چلیں۔ اللہ کے رسول اس طرح اوپر چڑھے، یہ کہہ رہے تھے اوجب طلحہ اوجب طلحہ، طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ یہ وہ احساس تھا، یہ وہ جذبہ تھا، اور یہ محبت کی وہ فراوانی تھی جس کا احساس مسلمانوں ہی کو نہیں غیر مسلموں کو بھی ہو جاتا تھا۔ حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے موقع پر کفار قریش کی طرف سے صلح کا نیگوشیشن کے لیے، گفتگو کے لیے، بات چیت کے لیے، ڈائلاگ کے لیے آئے۔ بات چیت ہوئی، اللہ کے سے بہت سی باتیں ہوئیں، بہت ساری شرائط رکھی گئیں۔ اس کے بعد جب واپس پہنچے ہیں کفار قریش کے درمیان تو کیا کہتے ہیں؟ واللہ لقد وفدت علی الملوک، اے قریش کے لوگوں میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، ووفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، میں قیصر کے دربار میں گیا ہوں، میں کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں۔ واللہ ما رأیت ملکا قط يعظمہ اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا، اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو، کسی سردار کو، کسی رئیس کو، کسی امیر کو، کسی گورنر کو، کسی تاناشاہ کو، کسی شہنشاہ کو نہیں دیکھا کہ جس کے ساتھی اسے اتنی تعظیم کرتے ہوں، اتنی محبت کرتے ہوں جتنا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ واللہ ما ان تنخم نخامت الا وقعت فی ید احد فدلک فیہا وجہہ وجلدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی تھوکتے ہیں تو تھوک زمین پر نہیں گر پاتا، کسی صحابی کے ہاتھ پہ گرتا ہے اور اسے اپنے چہرے اور اپنے جلد پر مسل لیتا ہے۔ واللہ ان تکلما خفضوا اصواتهم عنده، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو وہ اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، جب آپ کوئی حکم دیتے ہیں تو لوگ دوڑ کر اس کی تعمیل کی طرف جاتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید صحابہ کرام میں جھگڑا ہو جائے گا کہ وضو سے گرنے والا پانی میں لوں گا، میں لوں گا۔ وَكَانُوا لَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور صحابہ کرام کبھی اللہ کے رسول کو جی بھر کر نہیں دیکھتے، کبھی نظر بھر کر اللہ کے رسول کو نہیں دیکھتے، گھور کر نہیں دیکھتے، تعظیمًا لَهُ، آپ کی تعظیم میں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرض الوفات میں، مرض الوفات میں فرماتے ہیں، بہت ساری ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں بیان کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں واللہ ما کان احد احب الی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہیں تھا۔ ولا اجل فی عینی منہ، اور میری آنکھوں میں آپ سے زیادہ کوئی عظیم اور بزرگ نہیں تھا۔ وما کنت لاطیق ان املا عینی منہ، مگر میں کبھی اس کا استطاعت نہیں کر پایا، کبھی اس کی ہمت نہیں کر پایا کہ آنکھیں بھر کر آپ کو دیکھ لوں۔ ولئن سئلت ما اصفہ، اگر مجھ سے پوچھا جائے اللہ کے رسول کیسے تھے بیان کرو تو میں بیان نہیں کر پاؤں گا، لأنی لم اکن املأ عینی منہ، کیونکہ میں نے کبھی آپ کو جی بھر کر دیکھا نہیں۔ یہ تعظیم کا عالم تھا۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے کچھ کام آ جائے، اللہ کے رسول کی کچھ خدمت کر دیں، اللہ کے رسول کے لیے نثار ہو جائیں، اللہ کے رسول کے لیے چوٹ کھا لیں تو اس پہ خوش ہوتے تھے، اپنی قسمت پر نازاں اور فرحہ ہوتے تھے، اپنی خوش قسمتی پر مگن ہو جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا آپ مسلمانوں کو اجازت مل گئی ہے جائیے
ہجرت کر جائیے مدینہ منورہ۔ تو اللہ کے رسول سے کہا میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا لا تعجل، جلدی مت کرو، لعل اللہ یجعل لک صاحبا، شاید اللہ تمہارے لیے کوئی ساتھی بنا دے۔ پھر کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو اجازت دی ہجرت کی، تو آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو کہا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، آنکھیں بھری ہوئی تھیں آنسوں سے، کہا الصحبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم نشینی کا، ہم رکابی کا، رفاقت کا، صحبت کا شرف ملے گا؟ آپ نے فرمایا الصحبت یا ابا بکر، ہاں ابو بکر ملے گا۔ حضرت اماں جان حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی کہتی ہیں واللہ ما شعرت قط قبل ذلك اليوم، اللہ کی قسم اس دن سے پہلے مجھے احساس نہیں تھا ان احدا یبکی من الفرح، کہ انسان کبھی خوشی کے مارے بھی رو سکتا ہے، حتی رأیت ابا بکر یبکی یومئذ، مگر اس دن میں نے دیکھا ابو بکر خوشی کے مارے رو پڑے تو مجھے محسوس ہوا کبھی خوشی کی شدت کی وجہ سے بھی آنسو نکل آتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل کر غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں رات ہے، شب ہے، تاریکی ہے، کبھی آگے چل رہے ہیں کبھی پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر کیوں پریشان ہیں؟ کبھی آگے آ کے چلتے ہیں کبھی پیچھے آ کے چلتے ہیں، تو کہا اذکر الطلب فامشی وراک، مجھے ڈر ہوتا ہے پیچھے سے کوئی آپ پر حملہ نہ کر دے، کوئی تعاقب میں نہ آ جائے تو میں پیچھے چلتا ہوں، واذکر الرصد فامشی امامک، اور مجھے احساس ہوتا ہے، ڈر ستاتا ہے کہیں کوئی آگے چھپا نہ بیٹھا ہو تو آپ کے آگے آگے چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے سن کر کہا لو کان شیء هل احببت ان تقتل دونی، اے ابو بکر اگر کچھ ہو جائے تو کیا تم مجھ سے پہلے مر جانا پسند کرو گے؟ میری خاطر اپنی جان لٹانا پسند کرو گے؟ تو خوشی سے چیخ کر کہتے اے والذی بعثک بالحق، اللہ کی قسم محمد جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، یہی میری تمنا ہے، یہی میری تمنا ہے کہ میں آپ پر نثار ہو جاؤں۔ اور جب غار ثور میں پہنچے تو کہا مکانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تھوڑا رکیے، حتی استبری لک الغار، میں غار میں جو اندر جھانک کر دیکھ لیتا ہوں، گھس کر دیکھ لیتا ہوں، کوئی تکلیف دینے والی چیز تو نہ ہو۔ جب ساری چیزوں سے وہ بے فکر ہو گئے، ہر چیز کو چیک کر لیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ تشریف لے جائیں۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کی، اور یہ محبت صرف دنیا تک کی محدود نہیں تھی، دنیا کے مفادات کا تو معاملہ ہی نہیں تھا، بلکہ دنیا کی حدود سے آگے آخرت کی بھی رفاقت چاہتے تھے صحابہ کرام۔ قرآن مجید میں آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور کیا ہی بہترین ہے ان کی رفاقت جو انہیں میسر آئی۔ یہ آیت کریمہ کے بارے میں امام بغوی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روز اللہ کے رسول کے پاس آئے ہانپتے کانپتے، اور چہرے سے لگ رہا تھا کہ غمگین ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما غیر وجہک یا ثوبان، اے ثوبان آپ کے چہرے کا رنگ کس چیز نے بدل دیا، کیا غم لاحق ہے، کیا ٹینشن ہے؟ تو کہا کہ ما بی مرض ولا وجع، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، غیر انی لم ارک فاستوحشت وحشتا شدیدتا، مگر یہ ہوا کہ میں نے کافی دیر سے آپ کو دیکھا نہیں تھا تو مجھے وحشت نصیب ہوئی، جی گھبرا گیا، اچھا نہیں لگ رہا تھا، حتی لقاک، یہاں تک کہ میں نے آپ کو آ کر دیکھ لیا، آپ سے آ کر مل لیا، ثم ذکرت الآخرہ، مگر پھر مجھے آخرت کی یاد آئی، وَأَنَّكَ تَكُونُ مَعَ النَّبِيِّينَ، اور مجھے احساس ہوا آپ تو آخرت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وَإِنِّي إِن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ أَكُونُ فِي مَنزِلَةٍ دُونَ مَنزِلَتِكَ، اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میرا مقام و مرتبہ نیچے ہوگا، آپ کا مقام و مرتبہ اونچا ہوگا، وَإِنِّي إِن لَمْ أَدْخُلْ فَكَيْفَ أَرَاكَ، اور اگر میں جنت میں جا ہی نہیں سکا تو میں کیسے آپ کو دیکھ پاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ امام بغوی فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول یہی واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے غلام تھے حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کنت ابیت مع النبی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی چوکھٹ پر سویا کرتا تھا، آتی حاجتہ و وضوءہ، رات میں آپ کو کچھ بھی ضرورت ہوتی تھی، کچھ پانی منگانا ہوتا تھا فوراً لا کر دیتا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کی خدمت گزاری سے خوش ہو کر کہا سلنی ما شئت، اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو، میں دعا کرنے کے لیے تیار ہوں، جو مانگو گے مل جائے گا۔ اور ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کہا مجھے دولت چاہیے تو دولت کی دعا مانگی تو اتنی فراوانی ہو گئی کہ بھیڑ بکریاں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے، ہماری طرح ان کا ڈھلمل ایمان نہیں تھا، پتہ نہیں ہوگی پوری نہیں ہوگی۔ ان سے کہا اللہ نے سلنی ما شئت، بتاؤ، تو کہا ارید مرافقتک فی الجنہ،
میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب ان سے اللہ کے رسول نے سوال پوچھا وہ بتاتے میں نے غور کیا، میں نے کہا دنیا کی جو بھی نعمت ہے وہ دنیا کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اب میں نے پھر غور کیا آخرت میں سب سے بڑی نعمت مجھے کیا چاہیے، میری سب سے بڑی چاہت، سب سے بڑی خواہش آخرت میں کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کے پیروں کی جوتی بن کر رہنا چاہتا ہوں، میری یہ سب سے بڑی تمنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا او غیر ذالک یا ربیعہ، ربیعہ اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لیتے؟ تو کہا نہیں یہی مجھے چاہیے۔ تو فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو مجھے مدد دو اپنے تمہارے بارے میں سفارش کرنے کے لیے بکثرت سجدے کر کے، نمازوں کا اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کرو، تاکہ میں آخرت میں جب تمہاری سفارش کروں تو میری سفارش قبول ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، دنیا میں نہیں۔ اور یہ جذبہ صرف مردوں تک نہیں تھا، عورتیں بھی اس سے پیش تھیں۔ غزوہ احد میں اس انصاری خاتون صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو دینار کی وہ خاندان کی ایک فرد ہیں، وہ ان کو معلوم ہوا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے، مسلمانوں کو سخت جانی نقصان ہوا ہے، تو بے قراری کے عالم میں چلتی آ رہی ہیں۔ راستے میں لوگ مل رہے کہ کیا ہوا؟ کوئی بتاتا ہے قتل ابوک، آپ کے والد شہید ہو گئے، پتہ ہے؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ کہا وہ خیریت سے ہیں۔ پھر آگے چلتی ہیں، پھر کوئی ملتا ہے هل تعلمین ان اخاک قتل، کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے بھائی شہید ہو گئے؟ تو کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے رسول کیسے ہیں یہ بتاؤ۔ آگے چلتے ہیں تو کوئی بتاتا ہے قتل زوجک، آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ تو کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کیسے یہ بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہا ارونی انظر الیہ، مجھے انہیں دیکھنے دو، ایک بار میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کے خاص حالات تھے، ایسی خاتون ان کے بھائی شہید ہو گئے ہیں، ان کے شوہر شہید ہو گئے، ان کے والد شہید ہو گئے، ان کے خاص حالات تھے، اس وجہ سے صحابہ کرام ان کو اللہ کے رسول کے سامنے لے گئے۔ جیسے آپ کی ان کی نگاہ اللہ کے رسول کے رخ انور پر پڑی تو ان کی زبان سے نکلا کل مصیبت بعدک جلل، تو موجود ہے تیرے علاوہ ہر چیز آسان ہے، ہر مصیبت تجھے دیکھ کر آسان ہے، سارے غم ختم ہو جاتے ہیں تیری تجھے دیکھ کر کے، تیرے پر نگاہ ڈال کر کے۔ یہ جذبہ صحابہ کرام کے اندر تھا، اور اس میں عورتیں نہیں، نوجوان بھی پیش تھے، بچے چھوٹے چھوٹے اللہ کے رسول کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ غزوہ بدر میں جب صفیں لگائی گئی، کفار قریش ہم سے تعداد میں کئی گنا زیادہ تھے اور ہم تعداد میں صرف 313 تھے، تو میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو دو نوجوان مجھے لڑکے دکھائی دیے جن کی ابھی داڑھی مجھ صحیح سے نہیں آئی تھی، ابھی مسیں بھیگی ہوئی تھی، ابھی صحیح تنوں سے وہ جوان نہیں ہوئے تھے۔ فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، ابھی ان کی عمر نئی نوخیز نوجوان تھے، ابھی صحیح سے جوان بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو میں نے تمنا کی کاش کوئی طاقتور آدمی آس پاس ہوتے، آدمی لڑتے ہوئے تھوڑا سا اچھا رہے کہ میرے ساتھ لڑنے والے بڑے طاقتور ہوں، لیکن بہرحال میں نے کچھ کہا نہیں۔ ان میں سے تھوڑی دیر بعد ایک صاحب نے، ایک لڑکے نے مجھ سے کہا کہ چچا جان ابو جہل کہیں دکھائی دے تو بتا دیجیے گا، دلنی علی ابی جہل۔ کہا تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ ابو جہل تو سردار ہے، بڑا سورما ہے، اور سردار کے آس پاس تو ویسے ہی جنگجو بہت سارے ہوتے ہیں، وہاں کیا کرو گے تم؟ کہا اخبرت انہ یسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتایا گیا ہے وہ خبیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ واللہ لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت العاجل منا، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کی قسم اگر میں نے اس کو پا لیا تو یا تو وہ رہے گا یا میں رہوں گا، دونوں میں سے کوئی ایک، دونوں زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ میں نے کہا اچھا بھائی۔ تھوڑی دیر میں دوسرے بھائی نے کہا، دوسرے لڑکے نے کہا چچا جان مجھے ابو جہل بتا دینا، اس نے بھی یہی بات کہی، مجھے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جیسے مجھے ابو جہل دکھائی دیا میں نے کہا دیکھو تم دونوں پوچھ رہے تھے وہ ہے ابو جہل، دونوں بالکل باز کی طرح اس پر جھپٹے اور چشم زدن میں اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ فنائیت کا جذبہ صحابہ کرام کے بچے میں، چھوٹی عمر کے بچوں میں بھی یہ جذبہ تھا۔ اللہ کے رسول کے اوپر ہمیں نثار ہو جانا ہے۔ جس نے یہ ترکیب استعمال کی ہے، شمع رسالت کے پروانے، واقعی وہ پروانے تھے، اپنے آپ کو فنا کر دینا چاہتے تھے اللہ کے رسول کی خاطر، اللہ کے رسول کے مشن کی خاطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ بیر معونہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے 70 حفاظ کرام کو بھیجا تھا، ان میں وہ بھی شامل تھے۔ وہاں پر کفار نے دھوکہ دیا اور حملہ کر دیا،
بہرحال سب کو شہید کر دیا گیا، صرف 2 لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا، اس میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کو مکہ لایا گیا، مکہ میں بیچ دیا گیا، ان کے بارے میں طے تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب ان کو مقتل کی طرف لے کر چلے جہاں پر ان کو قتل کرنا تھا، قتل کرنے کا طریقہ یہ تھا، ایک ستون سے باندھ کر کھڑا کر دیتے تھے اور تیروں کی بارش ہوتی تھی، اور تیر اتنے بیندھ کر کے انسان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی تھی۔ جب ان کو لے کر مقتل کی طرف چلے تو مقتل کے دروازے پر کہہ رہے حل انتم تارکی حتی اصلی رکعتین، کیا تم مجھے اس کی گنجائش دو گے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ لوگوں نے کہا چلو پڑھ لو۔ تو انہوں نے نماز پڑھی 2 رکعت، اور پھر نماز سلام پھر کر کہا واللہ لولا ان تظنوا انی طولت جزعا من القتل، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم گمان کرو گے کہ موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، لستکثرت من الصلاۃ، تو میں لمبی نماز پڑھتا، لیکن مجھے یہ تمہارے دل میں یہ گمان پیدا نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی کہتے ہیں وہ خبیب اول من سن ہاتین الرکعتین عند القتل، یہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، انہوں نے سب سے پہلے دین اسلام میں شہادت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کو پسند کیا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا آخری موقع ہے خبیب، ارجع عن الاسلام، دین اسلام کو چھوڑ دو، غیر مسلم بن جاؤ، مشرک بن جاؤ، کافر بن جاؤ، کشکا کھینچ لو، کڑے پہن لو، غیر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دو، ان جیسے وضاقت اختیار کر لو، ان جیسے رسم و رواج اپنا لو، پھر جاؤ اسلام سے۔ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ واللہ لا احب ان ارجع عن الاسلام وان لی ما فی الارض جميعا، اللہ کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ساری دنیا کی بادشاہت مجھے دی جائے پھر اسلام سے چھوڑنے کو کہا جائے تو ابھی نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑ سکتا، ساری دنیا ملے میں تب بھی اس دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد جب ان کو قتل گاہ میں کھڑا کر دیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کیا ایک آخری بات بتاؤ، حضرت ابو سفیان تھے پوچھنے والے، انہوں نے پوچھا اس وقت سردار قریش تو کہتے ہیں اتحب ان محمدا مکانک، اے خبیب ابھی تم کھڑے ہو ستون سے بند کر، بس ابھی میں اشارہ کروں گا، ابھی تیروں کی برسات ہوگی اور تمہارے چیتھڑے اڑ جائیں گے، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ محمد تمہاری جگہ ہوتے وانت جالس فی بیتک، اور تم اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن میں آرام سے بیٹھے ہوتے، اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوتے؟ تو ایک دم سے بھڑک اٹھے اور کہا واللہ الذی بعث محمدا بالحق، لا میں یہ بھی پسند نہیں کرتا، اللہ کی قسم جس نے حق کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول جہاں ہیں ان یشاک محمد شوکتا وانا جالس فی بیتی، کہ محمد جہاں ہیں وہاں ان کے پیر کے تلوے میں کوئی کانٹا بھی چبھے اور اس کے بدلے مجھے میرے گھر والے مل جائیں، مجھے پسند نہیں۔ اور پھر آخر میں انہوں نے بھی اشعار پڑھتے ہوئے جان آفری کے سپرد کر دی، فلست ابالی حین اقتل مسلما الا ای شق کان فی اللہ مسرعی، مجھے اس کی پرواہ نہیں اگر میں اسلام کی حالت میں مر رہا ہوں کہ میری لاش اس کروٹ گرتی ہے یا اس کروٹ گرتی ہے، وذالک فی ذات الالہ ان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی، اور یہ سب اللہ کی رضا جوئی کی خاطر ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو کٹے پھٹے جسمانی اعضاء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی برکت ڈال دے گا۔ تو میرے بھائیو دوستوں اور ساتھیو، یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، آج ہمارے ہاں بھی محبت ہے، مگر ہم نے اس کو فینٹیسائز کر دیا ہے، اس کو رومانوی بنا دیا ہے۔ صحابہ کرام کے ہاں محبت تھی اللہ کے رسول کی ذات سے، اور اللہ کے رسول کی ذات جانے کے بعد اللہ کے رسول کے مشن سے۔ اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، بہت سے لوگ کہنے لگے ارے اب دین کا کیا ہوگا، تو خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا من کان یعبد محمدن، جو محمد کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے، ان محمدن قد مات، کہ محمد مر چکے ہیں، ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی پوجا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، فلیعلم ان اللہ حی لا یموت، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے، اسے کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے کہ ان کے مشن سے جڑا جائے، اپنی زندگیوں کو آپ کی سنت کے سانچے میں ڈھالا جائے، آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ کی تعلیمات کو عام کیا جائے، آپ کے لائے ہوئے مشن کی تکمیل کے لیے کمر بستہ ہوا جائے، اور آپ کے لائے ہوئے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد میں شریک ہوا جائے۔ یہ اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے۔ صحابہ کے اندر یہی باشعور محبت تھی، اور ہمارے اندر اسی شعور کی کمی ہے۔ ہمیں تمہاری غلامی پہ فخر ہے، لیکن بھلا دیا ہے غلامی کا مدعا کیا ہے۔ وفا کو ایک تخیل بنا لیا ہم نے، ہمیں شعور نہیں مقصد وفا کیا ہے۔ طلب تصور منزل سے ہو چکی محروم، خود اپنی سمت سفر بھی ہمیں نہیں معلوم۔ آج میرے بھائیو دوستو ساتھیو، آج ضرورت ہے محبت جو اللہ کے رسول کی ہمارے دلوں سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں ایک تو وہ گاجے باجوں کا حصہ ہے کہ محبت کو غلط رخ پر لے گئے تو اس سے بھی آدمی کو ریئیکشن آتا ہے۔ دوسرا، نئے دور میں ایک پاگل پن یہ ہوا ہے کہ محبت کوئی چیز ہی نہیں ہے،
اللہ کے رسول کے لیے جذبہ فداکاری، جذبہ جانثاری، جذبہ وارفتگی، جذبہ وفاداری، یہ سرفروشی، یہ جذبے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل چیز ہے کہ آدمی یہ کام کرے۔ یہ غلط بات ہے۔ دین اسلام جس طرح عقل کو اپیل کرتا ہے، اس طرح جذبات کو بھی وہ انگیخت کرتا ہے، جذبات کے بھی لگنے کا ایک محل بتاتا ہے، ایک جگہ بتاتا ہے، اور وہ محل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔ آج ضرورت ہے اس بات کی ہم سیرت خود بھی پڑھیں، سنت پر خود بھی عمل کریں، اپنے گھروں کو سنت سے معمور کریں، اپنے بچوں کو سنت کی تعلیم دیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس مہینے کو ہم ڈیڈیکیٹ کر دیں سیرت کے مطالعے کے لیے، ڈیڈیکیٹ کر دیں سیرت پر عمل کرنے کے لیے، ڈیڈیکیٹ کر دیں سنتوں کو یاد کرنے کے لیے اور اپنی زندگی میں سنتوں کو لانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سنت سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔